بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق نامدیو مالی کے دوسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باولی جو ہے نا بیٹا، وہ کنواں جس میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھی بنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کا جو کنواں ہوتا ہے نا، اس سے رسی سے پانی نکالا جاتا ہے۔ یعنی رسی کے آگے یہ بالٹی باندھ کے تو پھر اس میں پھینک کے تو پھر پانی نکالتے ہیں۔ تو باولی جو ہے نا، اس طرح کا کنواں ہوتا ہے کہ نیچے اترنے کے لیے دیکھیں بیٹا جی، اس طرح سیڑھی بنی ہوتی ہے کہ آپ اتریں تو پانی وغیرہ نکالیں اور پھر اسی سے واپس آ جائیں۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، آفت ٹوٹ پڑی یعنی مصیبت آ گئی۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ پیڑ جو ہے نا درخت کو کہتے ہیں، تلف ہو گئے یعنی ضائع ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال، نڈھال یعنی سست اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دگ کے مریض۔ دگ جو ہے نا بیٹا، یہ ایک بیماری کا نام ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہوتی ہے، سادہ لفظوں میں اس کو ٹی بی کہتے ہیں۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، سینچتا یعنی سیراب کرتا، پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ قحط کا بیٹا مطلب ہوتا ہے خشک سالی، اور اوسان خطا کرنا یعنی ہوش اڑا دینا۔ اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، میسر یعنی دستیاب ہوتا تھا، یعنی انسانوں کو پینے کے لیے پانی بڑا مشکل سے مل رہا تھا۔ مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی، قلت یعنی کمی، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا۔ ڈھونا ہوتا ہے بیٹا سر پہ اٹھا کر لانا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی، گدلا یعنی مٹی ملا پانی، پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ آب حیات یعنی زندگی بخش پانی، یعنی ان کو زندگی دے رہا تھا، ان کی تازگی میں اضافہ کر رہا تھا، ان کی تر و تازگی کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر، کارگزاری یعنی کام کرنے پر، بے مثال کام کرنے پر اسے انعام دینا چاہا، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ پالنا پوسنا ہوتا ہے پرورش کرنا، اور مستحق کا مطلب حقدار۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو، وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تنگی ترشی یعنی برے حالات ہوں۔ تو یہ بیٹا یہاں پہ ایک سوال بھی ہے کہ نامدیو نے کیا کہہ کر انعام لینے سے انکار کیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا، تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ تفویض ہوا یعنی سونپا گیا، حوالے کیا گیا۔ اب یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ برِ صغیر میں نا مختلف دیسی ریاستیں تھیں، تو ان ریاستوں کے جو نواب تھے نا، تو کسی علاقے میں وہ نواب کہلاتے تھے، کہیں راجا کہلاتے تھے، اور جو حیدرآباد دکن کا نواب ہوتا تھا وہ نظام کہلاتا تھا۔ تو یہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت حضور نظام، یعنی حیدرآباد دکن جو ہے، دکن کے نواب کو، اورنگ آباد یہ دکن کا ہی پرانا نام ہے۔ تو اس نے یہ کام کس کے سپرد کیا باغ لگانے کا؟ ڈاکٹر سید سراج الحسن کے، جو اس وقت جو ہے نا آج کل کے دور میں جیسے دیکھیں ایجوکیشن منسٹر تھے اس وقت کے، یعنی ناظم تعلیمات تھے۔ اب ان کا خطاب کیا ہے؟ نواب سراج یار جنگ بہادر۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، ذوق یعنی شوق۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ تھا، نمونہ یعنی مثال تھی، کیونکہ اس کو مغل بادشاہ نے بنایا تھا، اورنگزیب عالمگیر نے۔ وہ مدت سے ویران اور سنسان پڑا ہوا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا۔ وحشی، وحشی کا مطلب ہوتا ہے جنگلی، مسکن ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، اور جھاڑ جھنکاڑ سے پٹا پڑا تھا۔ جھاڑ جھنکاڑ کہتے ہیں جھاڑیوں کو، پٹا پڑا یعنی بھرا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ محظوظ ہونا یعنی لطف اٹھانا، مزہ اٹھانا۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ پرکھنا یعنی جانچنا، کمال یعنی مہارت تھی۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے، یعنی پہلے وہ مقبرے کے باغ میں کام کرتا تھا، اب وہ شاہی باغ میں جو نیا باغ لگے گا وہاں چلا گیا۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا، یعنی نواب صاحب بنوا رہے تھے۔ کئی کئی نگرانے کار اور بیسیوں مالی، بیسیوں یعنی کئی، اور مالی بھی کیسے کیسے؟ ٹوکیو سے جاپانی، ٹوکیو جو ہے نا بیٹا یہ جاپان کا شہر ہے، اور تہران سے ایرانی، اور تہران جو ہے نا یہ ایران کا شہر ہے، اور شام سے شامی، شام بھی ایک ملک کا نام ہے، سیریا۔ اس کے بڑے ٹھاٹ تھے، ٹھاٹ مطلب ان کی بڑی شان و شوکت تھی، روب دبدبا تھا ان مالیوں کا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، اپج کا مطلب نرالی بات، انوکھی بات،
کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ ایک ان پڑھ مالی کو لے گئے ہیں۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، رنگ یعنی انداز تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا، البتہ کام کی دھن تھی، دھن یعنی لگن تھی، اس کا شوق تھا یہ کام کرنا۔ کام سے سچا لگاؤ تھا، لگاؤ یعنی دلچسپی تھی، شوق تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا۔ مہاکاج کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا کام رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے۔ سیندھی شراب بیٹا یہ وہ شراب ہوتی ہے جو کھجور سے بنائی جاتی ہے۔ یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی۔ بیڑی جو ہے نا یہ سگریٹ کو ہی کہتے ہیں۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ یورش یعنی حملہ ہوا، انہوں نے اٹیک کر دیا ادھر۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا یعنی موت، سر پر کھیلنا یعنی سر پہ منڈلانا۔ مکھیوں کا غضب ناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ غضب ناک کا بیٹا مطلب ہوتا ہے غصے میں بھرا ہوا، اور جھلڑ جو ہے نا یہ جھنڈ یا غول جتھا، ٹوٹ پڑا یعنی حملہ کر دیا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ بے دم یعنی بے جان ہو گیا، بیچارہ فوت ہو گیا۔ آخر اسی میں جان دے دی۔ اس کی صفات دیکھیں، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں، مزید پڑھتے ہیں کہ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج کا بیٹا مطلب ہوتا ہے طبیعت میں عاجزی والا، یعنی اس کی طبیعت میں عاجزی تھی، کوئی غرور تکبر نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت یعنی خوشی، مسرت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ بساط کا بیٹا مطلب ہوتا ہے حیثیت، اوقات۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رخصت ہو گیا، روانہ ہو گیا یعنی فوت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، جاڑا یعنی سردی، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، برابر ہی مسلسل۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ تو اب بیٹا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نام دیو کو اپنے کام پر فخر یا غرور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کا کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے یا دوسروں سے بہتر کام کرتا ہے، اس لیے وہ غرور نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا، اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ بیر کہتے ہیں بیٹا دشمنی کو، جلاپا یعنی حسد، جیلسی۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ تو نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا تو نیکی نیکی نہیں رہتی۔ تو بیٹا آپ یہاں پہ ایک سوال بھی لکھ لیں کہ مولوی عبدالحق کے بقول نیکی کب ضائع ہو جاتی ہے؟ تو تب ضائع ہو جاتی ہے جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، کیونکہ جیسے اس کو یہ سوچ آئے گی نا تو اس میں غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، وہ خود کو بہتر اور دوسروں کو گھٹیا کم تر سمجھنے لگے گا، تو جو یہ سوچ اس کی نیکی کو ضائع کر دے گی۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال یعنی انتہا درجے تک، یعنی اس میں ماہر ہونا، بڑائی یعنی عظمت ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور کوشچن لکھ لیں کہ مولوی عبدالحق کے بقول نیکی اور بڑائی کس بات میں ہے؟ تو کس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے نا تو اس صلاحیت کو ہم درجہ کمال تک پہنچائیں، اور آگے بھی اس کا کچھ جواب آئے گا کہ اس سے مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے، یعنی کوئی انسان پرفیکٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی تو انسانوں میں ضرور ہوتی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں انسان انسان بنتا ہے، یعنی انسان جو ہے نا اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اللہ نے اس کو انسان، تو یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ کندن بیٹا کہتے ہیں خالص ہونے کو۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی پرکھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی، وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ جو ہے نا وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد ودیت کی تھی، استعداد یعنی صلاحیت، قابلیت، ودیت کی تھی، یعنی تمہارے سپرد کی تھی، حوالے کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو، خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض پہنچایا، یعنی فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے
تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈھیڑ، پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ ڈھیڑ ذات جو ہے نا بیٹا، یہ ہندوؤں کی ایک سب کاسٹ ہے، جو انتہائی وہ ان کو نیچ، کم تر، گھٹیا خیال کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کاروبار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گاؤں میں جانور مر جاتا تھا نا، تو یہ اس کو گاؤں سے باہر پھینک کے آتے تھے، ان کو چمار بھی کہتے ہیں، اور اس کی کھال اتار لیتے تھے، چمڑے کا یہ کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ سبق جو ہے نا بیٹا، مولوی عبدالحق کی جس کتاب سے لیا گیا نا، اس کا نام ہے چند ہم اثر۔ تو مولوی عبدالحق نے اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، جو نامور لوگ تھے، جنہوں نے اس دور میں بڑے کارنامے انجام دیے، تو ان پہ جو ہے نا ایک ایک خاکہ لکھا ہے۔ تو ان بڑے بڑے لوگوں میں دیکھیں، مولوی عبدالحق نے ایک مالی کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس میں دلچسپی جو ہے نا اسے چھوٹا یا بڑا بناتی ہے۔ تو نام دیو کسی سے کم نہیں تھا۔ تو بیٹا اللہ حافظ، ہمارا کام ختم ہو گیا۔